أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ حضرات مومنین، ماہ مبارک رمضان میں راہ عرفان کے موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ طہارت انسان کے اندر پاکیزگی پیدا کرتی ہے، اور اس پاکیزگی کے اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں کہ انسان کا وجود آمادہ ہوتا ہے نعمتہائے الہیہ کو قبول کرنے کے لیے۔ ظاہری طہارت مادی نعمتوں کو فراہم کرنے کا وسیلہ بنتی ہے، اور باطنی طہارت معنوی نعمتوں کے وصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب انسان کا باطن پاک ہوتا ہے تو معنویات کی لذتوں سے وہ بیشتر آشنا ہوتا ہے، اور ظاہری طہارت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ رزق کی وسعت کا ایک ذریعہ طہارت ہے، کہ انسان اسی وضو کے ذریعے سے اور اسی غسل کے ذریعے سے، اسی تیمم کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے رزق حاصل کرتا ہے، بنسبت ان لوگوں کے کہ جو وضو نہیں رکھتے ہیں اور جو پاک نہیں رہتے ہیں یا جنابت کی حالت میں رہتے ہیں دیر تک۔ تو ایسے لوگ وہ ہیں کہ جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں ان کو رزق حصول کے لیے وہ دوڑتے ہیں، مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ رعایت نہیں کرتے ہیں طہارت کی، پاکیزگی کی رعایت نہیں کرتے۔ عالم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات میں اس بات کا آپ دیکھیں کہ ذرے ذرے پر اس کا اثر ہے کہ کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو پاک نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو، صاف ستھرا نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ نظام عالم مسلسل سمندروں کو کوئی ہاتھ ہے جو کھنگال رہا ہے، کوئی گندگی پیدا ہونے نہیں دیتا۔ دن اور رات 24 گھنٹے آپ جب بھی ساحل پہ جائیں موجیں تھپیڑے مار رہی ہیں، کوئی ہاتھ ہے جو ان سمندروں کو مسلسل کھنگال رہا ہے۔ شبنم کے قطرے ہیں کہ جو بلوں کے چہروں کو نکھار رہے ہیں اور انہیں مسلسل ان کا منہ دھلا رہے ہیں، ان کے بدن کو پاک کر رہے ہیں۔ درختوں پر جتنے پتے لگے ہوئے ہیں ان پتوں کو ہر رات دھویا جا رہا ہے، اور ان سے وہ انرجی جو ہے نکلتی ہے کہ جس سے انسانوں کے لیے مفید ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جہاں درخت ہوتے ہیں وہاں حیات بڑھ جاتی ہے، وہاں عمر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جہاں پاکیزگی ہوتی ہے، جہاں طہارت ہوتی ہے، چاہے وہ نباتات میں طہارت ہو، چاہے جمادات کی طہارت ہو، اس طہارت کا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ملائکہ پاک و صاف ہیں، ملائکہ میں نجاست کا گزر نہیں ہے، لہٰذا ملائکہ وہ ذات ہے، وہ ذوات ہیں کہ جو مرکز ہدایت ہے، مرکز فیض ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ذریعہ فیض بنایا ہے۔ تو نظام ہستی میں نجاست کا کوئی گزر نہیں ہے، نظام عالم، نظام ہستی پاک و صاف ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے جانوروں میں پاکیزگی رکھی ہے، کس طرح سے جو ہے انہیں پاک و صاف رکھا گیا ہے، کہ ان کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ طہارت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی سنت الہیہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو پاک و صاف رکھتا ہے، اور پاک و صاف رکھنے کا حکم دیتا ہے، پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ گندگی اسلام کو پسند نہیں ہے، دین کو پسند نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ عفونت، گندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند، نجاست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ سفید لباس پہنیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ سفید لباس پر گندگی ظاہر ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ جو ہے وہ کلر تو سارے کلر اللہ کو پسند ہے، لیکن یہ کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ اس پر جو ہے وہ گندگی ظاہر ہوتی ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ گندگی ایسا لباس پہنو کہ جو گندا نہ ہو، اور اگر کوئی چیز گندی، لباس گندا ہو جائے تو دکھائی دے، تاکہ وہ اس کو پاک و صاف رکھ سکے. تو لہٰذا لباس پاک ہونا چاہیے، انسان کا بدن پاک ہونا چاہیے، اس کا جسم پاک ہونا چاہیے، اس کی روح پاک ہونی چاہیے، تمام کی تمام اعضاء و جوارح. اگر یہ پاکیزگی نہیں پیدا ہوگی تو جو فلسفہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عبادتوں میں جو فلسفہ رکھا ہے، وہ حکمت جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ معنوی نعمتوں سے انسان کو بہرہ مند کرے. تو یہ معنوی نعمتوں میں یہ جو نجاستیں ہیں وہ رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، یہ گناہ جو ہیں وہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیض، وہ تو فیاض ہیں، وہ عطا کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیوں تم مانے ہو رہے ہیں؟ تم کیوں نہیں چاہتے میرا فیض حاصل کرنا؟ تم کیوں نہیں چاہتے ان فیوزات سے استفادہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو علم دینا چاہتا ہے، آپ کو حکمت دینا چاہتا ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سخی بنانا چاہتا ہے، آپ کو شجاع بنانا چاہتا ہے، آپ کو امین بنانا چاہتا ہے، آپ کو دیانتدار بنانا چاہتا ہے، آپ کو متقی بنانا چاہتا ہے. تو اس کے لیے ان تمام چیزوں کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ طہارت ہے. جب تک کہ آپ کا دل پاک نہیں ہوگا، اس دل میں شناخت پیدا نہیں ہو سکتی، معارف الہیہ کا نزول نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اور جب تک محبت پیدا نہیں ہوگی، فیض کا راستہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکے گا، فیوزات الہیہ رک جائیں گے. اسی لیے کہا گیا کہ روزہ رکھا جائے. تو روزہ کیا ہے؟ پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے، صفائی کا ایک ذریعہ. انسان جب روزہ رہتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی روزہ رہتا ہے، اس کا پیر بھی روزہ رہتا ہے، اس کی آنکھ بھی روزہ رہتی ہے، اس کا کان بھی روزہ رہتا ہے، اس کی زبان بھی روزہ رہتی ہے، اس کا پورا وجود روزہ رہتا ہے. اور کہا بھی یہ گیا ہے کہ انسان کو اپنے پورے وجود کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، نہ یہ کہ صرف جو ہے بھوک اور پیاس سے اس نے اپنے آپ صرف جو ہے وہ، جیسا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ سے نہیں بچتا ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے سوائے بھوک و پیاس کے، اور بھوک و پیاس میں اضافہ ہوتا ہے، اور نڈھال ہوتا ہے، اور کمزور ہو جاتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر واقعی روزہ اس نیت کے ساتھ رکھا جائے، اس پاکیزگی کے نیت سے رکھا جائے، تو ول پاور بڑھے گا، انسان کے نفس میں طاقت پیدا ہوگی، گناہوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور برائیوں سے مقابلے کی جرأت پیدا ہوگی. وہ اس کے اندر ایک ایسی نفسانی طاقت پیدا ہوگی کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ برائیوں سے لڑ سکتا ہے، زمانے کا مقابلہ کر سکتا ہے. اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے. یہ تمام بہت سارے فوائد ہیں روزے کے، مجھے یہاں نہیں بیان کرنا ہے کہ مادی فوائد، معنوی فوائد، جن لوگوں نے جو انشاءاللہ جب موضوع روزے کی حکمت کا ہوگا اور جو ہے عنوان یہ ہوگا کہ روزے کے فوائد پر جو گفتگو ہوگی تو پھر مادی فوائد اور معنوی فوائد ان سب کے اوپر توجہ دی جائے گی. لیکن اب ہمارا موضوع یہ ہے کہ کس طرح سے ماہ رمضان سے ہم استفادہ کرتے ہوئے قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ کس طرح سے عرفان الہی کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ کون سے جو ہے مراحل ہیں انشاءاللہ. اور یہ وہ موضوع ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کے جو موضوعات رہیں گے انشاءاللہ دوسرے عشرے کے یا تیسرے عشرے کے، اس میں بھی یہی چیز حکمراں رہے گی. البتہ عنوان بدلے گا لیکن اس پر بھی یہی چیز حاکم رہے گی کہ کس طرح، اور تمام عبادتوں کی روح یہی ہے، اور تمام عبادتوں کا فلسفہ یہی ہے. اس پر تمام عبادتوں پر حکمرانی اسی ایک چیز کی ہے کہ وہ ہے کہ الہی فیوزات اور معارف الہیہ، یہ تمام کے تمام نعمتیں الہیہ یہ نصیب ہوتے ہیں انسان کی طہارت سے. اس کے لیے ذریعہ جو ہے وہ بنتا ہے انسان کی پاکیزگی، انسان کی طہارت. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر روزہ صرف شکم کا رکھا جائے تو بس اتنے ہی فوائد حاصل ہوں گے جو شکم کی حد تک رہیں گے. لیکن اگر آپ نے آنکھ کا روزہ رکھا ہے تو وہ تمام فوائد
آپ کو حاصل ہوں گے جو آنکھ کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سماعت کا روزہ بھی رہنا ہے، ہمیں بصارت کا روزہ بھی رہنا ہے، یعنی ہم آنکھ سے گناہ نہ کریں، آنکھ کو بند رکھیں محارم سے، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں اس سے اپنی آنکھوں کو بچائیں۔ اگر ہم نے اپنی آنکھ کو آلودہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آنکھ کا روزہ نہیں رکھا اور ہم نے آنکھ کو پاک نہیں کیا۔ ہم کو گناہوں سے، برائیوں سے اپنی آنکھ کو پاک رکھنا ہے، یعنی وہ مناظر نہیں دیکھنا ہے، وہ چہرے نہیں دیکھنا ہے۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے عرفان الہی، عرفان کی گفتگو میں کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو فقہی اعتبار سے حرمت نہیں رکھتی ہیں، لیکن یہ چونکہ مخصوص حرم الہی کا دائرہ ہے، یہاں پر جو ہے وہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ گناہ میں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر فقہ میں ہم کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ نامحرم ہیں، خاتون نامحرم ہیں، مرد نامحرم نہیں ہیں، لیکن جب گفتگو عرفان کی ہوگی، جب گفتگو جو ہے حرم الہی کی ہوگی، تو وہاں پر جو ہے مرد سے بھی مرد کو اجتناب کرنا ہے، مرد بھی مرد کے لیے نامحرم ہے، عورتیں بھی عورتوں کے لیے نامحرم ہیں، یعنی جو محرم راز الہی نہیں ہیں وہ نامحرم ہیں، جو مومن نہیں ہے وہ مومن کے لیے نامحرم ہے، وہ محرم نہیں ہے۔ مومن کے لیے محرم ہے، مسلمان کے لیے محرم ہے، اور جو مومن نہیں ہے وہ محرم نہیں ہے۔ وہ جو مومن ہے وہ سالم ہے، اور جو مومن نہیں ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، وہ مریض ہیں، اور ان مریضوں سے آپ کو بچنا ہے، آپ کو ماسک لگانا ہے، آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اپنے کان کو بند کر لینا ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں سے جو ہے کان میں وائرس داخل ہو سکتا ہے تو اپنے کان کو بند کر لینا ہے، اس کے تکوینی اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ان آلودگیوں سے بچنا ہے، ان علاقوں میں نہیں جانا ہے، اس علاقے میں نہیں جانا ہے، ان افراد سے نہیں ملنا ہے، اس اجتماع میں نہیں جانا ہے، اس پبلک میں نہیں جانا ہے جہاں پر اس قسم کا وائرس پھیلا ہوا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کے مقامات سے بھی بچیں۔ آپ بلا وجہ میکدوں میں مت جائیے، آپ بلا وجہ جو ہے وہ جو ہے جوئے کے مقامات پہ نہ جائیں، ناچ گانے کے مقامات پہ نہ جائیں۔ آپ ان محفلوں سے پرہیز کریں، ان لوگوں سے پرہیز کریں، ان افراد سے پرہیز، ان کے چہروں کی طرف بھی نہ دیکھیں، یعنی بے نمازی کے چہرے کی طرف بھی نہ دیکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمن کے چہرے کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ ہم دعا کریں کہ پروردگار ان چہروں کے اوپر ہماری نظر نہ پڑے جو ہمیں یاد الہی سے غافل کر دیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان چہروں کی طرف دیکھیں جن کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، اور خدا کی یاد عبادت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو لوگ بھی خدا کو یاد کرنے والے ہیں، جن کے دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اگر آپ پتھروں میں بھی اگر حسن الہی ڈھونڈ رہے ہیں تو ان پتھروں کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، جہاں سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمتوں کا ادراک ہو سکے۔ اگر آپ مشاہدہ ملکوت، مشاہدہ حق، مشاہدہ معنویت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور معارف الہیہ کو ترک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پاکیزگی خیال ضروری ہے، پاکیزگی وہم ضروری ہے۔ اپنے وہم کو پاک کرنا، اپنے خیالات کو پاک کرنا ہے، اپنے ذہن کو پاک کرنا ہے، اپنی فکر کو پاک کرنا ہے۔ تو سلسلہ تو یہیں سے شروع ہوگا کہ انسان جو ہے وہ بدن کو پاک رکھے، حتیٰ جنابت کی حالت میں بھی انسان جو ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ جنابت کی حالت میں بھی انسان نہ رہے، اور جنابت کی حالت میں نہ سوئے، جنابت کی حالت میں نہ اٹھیں، جنابت کی حالت میں نہ کھائیں۔ اگر کھانا ناگزیر ہو جائے جنابت کی حالت میں تو انسان وضو کر کے کھانا کھائے۔ تو یہ ضروری ہے تاکہ اس کے جو اثرات ہیں اس سے انسان محفوظ رہ سکے۔ حتیٰ کہ دیکھیے ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹی چیز کا کیا اثر ہو رہا ہے، نہیں، یہ چھوٹا سا میکروب، یہ چھوٹی سی چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان کوشش کریں کہ حتیٰ کہ
حتیٰ کہ اپنے بدن کو بھی جو ہے جانوروں کے سامنے بھی ظاہر نہ کریں۔ حالانکہ جانوروں میں شعور نہیں ہے، فقہی اعتبار سے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جانوروں سے جو ہے حجاب کریں، نہیں، لیکن اس سب چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ انسان اگر جو ہے، کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان کے آفتاب کے مقابلے میں، یعنی سورج کے سامنے بھی اپنے آپ کو برہنہ نہ کریں، حیوانات کے سامنے بھی اپنے آپ کو عریاں نہ کریں۔ یہ نہ یعنی جو ہے یہ بظاہر تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان میں شعور پایا جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو بچہ ابھی متولد ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ جو گہوارے میں، ابھی اس کو کوئی شعور نہیں ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ مجامعت ماں باپ کی گہوارے کے کنارے بھی، کہ فرزند اگر جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، حالت خواب میں کیوں نہ ہو، سو کیوں نہ رہا ہو، لیکن اس پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس تاثیرات سے نجات دینے کے لیے ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی رعایت کرنا پڑتا ہے کہ جو بظاہر ہمارے لیے ناپاک نہیں ہے لیکن ناپاکی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ماں جو اپنے بچے کو جو ہے وہ پیشاب کروا رہی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ قبلہ رخ نہ رکھے بچے کو، اس کا رخ ایسا رکھے کہ جس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ، تو اسی طرح سے جو ہے بچے کو بھی جو ہے نا قبلہ رخ جو ہے، رو بقبلہ یا پشت بقبلہ جو ہے، کیونکہ رو بقبلہ یا پشت بقبلہ بیٹھنا یہ جو ہے حرام ہے۔ رو بقبلہ بیٹھ کر جو ہے بول و غائط حرام ہے، قبلے کے رخ بیٹھ کر پیشاب پیخانہ کرنا حرام ہے، پشت قبلہ بھی حرام ہے اور رو بقبلہ بھی حرام ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، جب ہم مکہ گئے، ہم لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب جب جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس ہر طرف جو ہے اسلام کی حکمرانی ہے۔ کتنے ہوٹل میں ہم ٹھہرے، بعد میں احساس ہوا کہ ہم تو ایسے بیٹھے ہوئے جو یا پشت بقبلہ بیٹھے ہوئے یا رو بقبلہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ جو ہے وہ انگریز بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں، وہ خاص طور پہ شاید اس طرح سے بناتے ہیں کہ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے اس طرح سے اذیت پہنچائیں، تو اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے اثرات بچپن ہی سے لاشعوری طور پر ان بچوں کے اندر جو ہے وہ گناہ کے لیے بدن آمادہ ہونے لگتا ہے۔ اگر ہم بچپن سے اس بات کا خیال رکھیں تو بچپنے سے بچے کا ذہن آمادہ ہوتا ہے اچھائیوں سے، وہ اس کے اندر جو ہے تمایل پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کا تمایل پیدا، اسی لیے کہا گیا کہ بچہ جب، حتیٰ کہ نطفے کے وقت بھی رعایت کرنی چاہیے کہ دخول نطفے کے وقت بھی جو ہے نا انسان پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھے۔ اس طرح کے رعایت کرنے سے اس بچے کے اوپر اس کے سب اثرات مرتب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ماں جب تک کہ بچے کو اپنے شکم میں رکھے اس وقت بھی اسے باوضو رہنا چاہیے، باوضو ہو کے دودھ پلائے، باوضو ہو کر جو ہے بچے کو گود میں لے، تاکہ اس کا ہر فعل عبادت بھی بنے اور اس پہ اثرات مرتب ہو، اور یہ اثرات بچے میں منتقل ہو کر بچے میں کو آمادہ کرتی ہیں حصول نعمتہائے رزق حلال کی، اور رزق ظاہری اور رزق باطنی دونوں کے لیے جو ہے وہ آمادہ کرتی ہے، انسان کے بدن کو، انسان کے وجود کو پاک کرتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی آنکھ کو پاک رکھے، اپنے کان کو پاک رکھے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آنکھ کو بچا لیتے ہیں لیکن کان کو نہیں بچا پاتے۔ بعض لوگ کان کا گناہ کرنے کے عادی ہیں، آنکھ کے گناہ سے بچتے ہیں۔ بعض لوگ آنکھ اور کان دونوں کو بچا لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری مشکلات ہم آپ سب کی ہیں۔ کوئی انسان جو ہے اس دنیا میں مکمل بنے گا، مکمل ہے نہیں۔ اسی راہ تکامل میں آگے بڑھتے رہے اور ایک دوسرے کی اس میں مدد کرے۔ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کی جو ہے مدد کرے۔ مومن کا آئینہ ہے، وہ بتائے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ کی آنکھ سے گناہ سرزد ہو رہا ہے، آپ کی آنکھ آلودہ ہو رہی ہے، اپنی آنکھ کو بچائیے، اپنے کان کو بچائیے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آنکھ کو تو محفوظ رکھ پاتے ہیں، اپنے کان کو تو محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھتے۔ جیسے ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زبان کو آلودہ کر لیتے ہیں، غیبت کے ذریعے سے، تہمت کے ذریعے سے، چغل خوری کے ذریعے سے جو ہے وہ، اور جو ہے
چھپے ہوئے راز پر سے پردہ اٹھانے کے سلسلے، ایسے ہزار گناہ ہیں کہ جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں، جس پہ انسان متوجہ نہیں رہتا ہے انجانے میں، اور جو ہے جب ہم ڈھیل دے دیتے ہیں تو ہم بعد میں سمجھتے ہیں، پہلے بولتے ہیں بعد میں غور کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یہ کسی ایک انسان کی جو ہے یہ مشکل ہو، یہ تمام انسانوں کی مشکل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان کا گناہ کم کرتے ہیں لیکن آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، اور وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں آنکھوں کے گناہ سے، آنکھوں کی گناہ کی لذت سے وہ آشنا ہو چکے ہیں، اور وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، ان کو عادت پڑ گئی ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن آنکھ سے گناہ کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، کان بند کیے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آنکھ سے کچھ گناہ نہیں کر رہے ہیں، کان سے گناہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن زبان سے گناہ کر رہے ہیں۔ اور زبان سے کیے جانے والے جو گناہ ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اس کی فہرست بہت زیادہ ہے، اس پر مفصل گفتگو کی ضرورت ہے۔ اور جیسا جھوٹ ہے، جس طرح سے جو ہے ہزار ایسے گناہ ہیں کہ جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ایک الگ سبجیکٹ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک الگ موضوع کی ضرورت ہے، ایک الگ وقت کی ضرورت ہے کہ مخصوصاً اسی کے اوپر گفتگو کرے، کوئی ایسا موضوع ہو، کوئی ایسا موقع پھر کبھی ہاتھ آئے کہ اسی پر گفتگو کرے کہ انسان دہن کو کیسے پاک رکھے، اپنی زبان کو کیسے پاک رکھے۔ اس سلسلے میں روایتیں بھی بہت ہیں کہ زبان کو کیسے پاک رکھا جائے، کہ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہے ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ تو اس کے لیے پاکیزگی ضرورت ہے۔ تبرک تقسیم کر رہے ہیں، تبرک کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جہاں سے یہ رزق فراہم کر رہے ہیں، تبرک فراہم کر رہے ہیں، یہ نیاز نظر کر رہے ہیں، اس کے لیے پاک و صاف پیسہ ہونا ضروری ہے۔ یہ سب چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے، نیت پاک ہو، وہ خیال پاک ہو۔ زبان کی طہارت جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کہ ایک روایت میں ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو زبان تمام اعضاء و جوارح سے کہتی ہے کہ تمہاری حالت کیسی ہے، تمہاری کیسے ہے۔ ہاتھ سے پوچھتی ہے کہ تم کیسے ہو، زبان پوچھتی ہے آنکھوں سے تم کیسے ہو، تم کیسے ہو، تم کیسے ہو۔ سب یہ کہتے ہیں کہ تم اچھے ہو تو ہم اچھے ہیں، اگر تم صحیح رہو گے تو ہمارا پورا وجود سالم رہے گا، اگر تم کنٹرول میں رہو گے تو ہمارا پورا بدن کنٹرول میں رہے گا، لیکن اگر تم کنٹرول میں نہیں رہو گے تو ہم سب جو ہے تمہاری وجہ سے مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت ضرورت ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ہنسنے کے بجائے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے بجائے ایک دوسرے کے درد کو سمجھے، ایک دوسرے کی مصیبت کو سمجھے، اور اس کو جو ہے ایک دوسرے کے سقوط سے بچائیں۔ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے دہانے پہ ٹھہرا ہوا گر رہا ہے، تو اس کو جو ہے پکڑیں، اس کو نجات دیں، اس کو جو ہے اگر کوئی آنکھ کے ذریعے سے گر رہا ہے، کوئی کان کے ذریعے سے گر رہا ہے تو اس کو نجات دیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آنکھ کو پاک رکھیں، کہ اپنی زبان کو پاک رکھیں تمام وجود کے اوپر۔ ماہ مبارک رمضان میں پریکٹس کریں، تمرین کریں، آنکھ کی طہارت کی فکر میں لگے رہیں، کان کی طہارت کی فکر میں لگے رہیں۔ اگر آپ کو عادت ہے تو ان عادتوں کو دعا کریں کہ پروردگار ان بری عادتوں سے مجھے چھٹکارا دے۔ آپ لکھیں کہ یہ چیزوں میں میری کمی ہے، دوستوں سے پوچھیں کہ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، کیونکہ کہا جاتا ہے روایت میں کہ صدیقی من اہدی الی عیوبی، میرا دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیب لکھ کے بھیجے، بتائیں کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، تاکہ ہم ان کمیوں کو دور کریں۔ ہر ماہ رمضان جو ہے وہ ہم ان تمام بیماریوں سے نجات پیدا کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ تب تک کہ یہ پاکیزگی نہیں ہوگی ملکوت کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے، فرشتگان الہی کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ جب تک ہم فرشتوں سے ربط قائم نہیں کریں گے، جب تک فرشتوں کو ہم نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک جو ہے ہمارے اندر نہ علم آ سکتا ہے، نہ تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہمارے اندر کوئی نیکیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تمام نیکیاں جو ہم تک پہنچتی ہیں وہ ملکوت کے ذریعے سے، وہ فرشتگان الہی کے ذریعے سے پہنچتی ہے، الہی طاقتوں کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ الہی طاقتوں کو ملائک کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ
जो फ़ोर्स है, ये जो कुदरत है, ये इल्म मिलता है तो इन्हीं फ़रिश्तों के ज़रिए से, हमें फ़हम मिलता है तो इन्हीं फ़रिश्तों के ज़रिए से। तो इन फ़रिश्तों को हम बग़ैर देखे भी ये चीज़ें मगर हासिल तो उन्हीं से होती हैं, लेकिन इतना अपने आप में कमाल पैदा करे, जिस तरह से रसूलों ने अपने आप को इतना पाक किया, इतना पाक किया कि वो फ़रिश्तों को अपनी आँखों से देखने के लायक हो सके और इतना करीब से देखे कि हर हालत में देखें और उन्हें वो पहचानते थे, उनके साथ महशूर थे, हश्र और नश्र उनके साथ होता था। हमेशा फ़रिश्ते उनकी हिफाजत के लिए आस पास लगे रहते और फ़रिश्तगान दुनिया नहीं बल्कि मुक़र्रब तरीन फ़रिश्तगान का नुज़ूल उन पर होता था और वो फ़रिश्तों को अपनी आँखों से, तो मोमिन भी फ़रिश्तों को देख सकता है और फ़रिश्तों से इर्तिबात क़ायम कर सकता है। उसके लिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि फ़रिश्तों से राबिता जोड़ने के लिए, मलकूत के दीदार के लिए अपने आप को पाक रखें ताकि फ़रिश्तों का नुज़ूल हो सके। आपने सुना होगा कि जिस घर पे जो है वो कुत्ता होता है उस घर में फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। तो कुत्ता क्या है, एक नजासत की अलामत है। ये ज़ाहिरी घर में दाखिल होने के लिए ज़ाहिरी नजासत को हटाने की ज़रूरत है और बातिनी जो क़ल्ब इंसान है वहाँ पर भी कुत्ते को हटाने की ज़रूरत है। वो ख्वाहिशात का कुत्ता, वो नफसानी ख्वाहिशात का कुत्ता कि जो इंसान को हरम इलाही में दाखिल होने नहीं देता, नेकियों को रोकता है, अच्छाइयों को फ़रिश्तों के नुज़ूल से माने होता है। तो हमें उन नफसानी ख्वाहिशात के कुत्ते को हटाना होगा ताकि हरम इलाही को पाक किया जा सके। जो क़ल्ब इंसान है, इंसान का दिल को पाक होने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने दहन को पाक रखें। जिस ज़बान से हम ज़िक्र इलाही कर रहे हैं उस ज़बान को पाक होना चाहिए कि नहीं होना। जिस ज़बान से हम झूठ बोलते हैं, जिस ज़बान से हम गुनाह करते हैं, जिस ज़बान से हम ग़ीबत करते हैं, जिस ज़बान से हम तोहमत लगाते हैं, जिस ज़बान से हम चुगलखोरी करते हैं, जिस ज़बान से हम जो है असरार को मुनकशिफ करते हैं और लोगों को रुस्वा करते हैं, तो उस ज़बान से जो गुनाहों में डूबी हुई ज़बान है, उस ज़बान पर अगर लाख भी कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, लाख कहें तस्बीह पढ़ें अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह की, क्या असर होगा आप बताएं। ज़बान जब तक पाक नहीं होगी, एक मरतबा भी पाक ज़बान से अल्लाहु अकबर कहें अल्हम्दुलिल्लाह। शहज़ादी के तुफ़ैल में ऐसी तस्बीह हम शियायान हैदर करार को नसीब हुई है कि हम 500 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, 500 मरतबा, और 500 मरतबा हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं ना। तो जो है ये कितनी बड़ी नेमत है कि हम हर रोज़ जो है अल्लाहु अकबर, हर रोज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह, हर रोज़ सुबहान अल्लाह की तिलावत, और इसको हम बढ़ाएं, मुसलसल तस्बीह पढ़ते रहें, मुसलसल तस्बीह पढ़ते रहें, मुसलसल तज़किरा करते रहें। तो इसके लिए ज़बान पर ज़िक्र इलाही के लिए अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि ज़बान जो है वो ज़िक्र इलाही से जब उस पर ज़िक्र इलाही जारी होगा तो उसके असरात क़ल्ब पे मुरत्तब होंगे, और क़ल्ब में जब याद इलाही होगा तो ज़बान मुसलसल जो है उसके पर ज़िक्र इलाही जारी होगा। हमारी ज़बान पर अल्लाह का नाम क्यों नहीं आता? इसलिए कि हमारे दिल में अल्लाह नहीं है। हम नमाज में खड़े होते हैं लेकिन हमारा दिल जो है वो दुनिया में रहता है, इसलिए कि हमारा हम व गम पूरा दुनिया होता है। इसके लिए हमें जो है दुनिया से नजात हासिल करने के लिए नमाज बग़ैर वज़ू के नहीं हो सकती, यानी पाकीज़गी के बग़ैर। तो हमारे बातिन को भी पाक करना होगा आलूदगियों से, यानी आँख को पाक करना होगा। जब तक आँख गुनाह करती रहेगी, नामहरम को देखती रहेगी और बुराइयों में मुलव्वस रहेगी तो आँख पाक नहीं होगी। देखिए, आँख ज़रिया होता है, इस आँख के ज़रिए से नफ्स में हम उंडेल रहे हैं गुनाहों को, कान के सुराग से हम उंडेल रहे हैं, तो जा कहाँ रहा है? कान से ज़रिए से एक चीज़ दाखिल हो रही है, वो क़ल्ब में दाखिल हो रही है। आँख से एक चीज़ दाखिल हो रही है, वो क़ल्ब में दाखिल हो रही है। निगाह ब नामहरम एक तीर है शैतान के तीरों में से जो जाके क़ल्ब में पैवस्ता होता है। तो हम जो है उन जगहों से परहेज़ करें। अब मिसाल के तौर पर किसी का घर खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, आप बिला वजह देखते जा रहे हैं। आपको नहीं चाहिए कि कोई गर्मी का ज़माना है, कोई लोग जो है छोटे छोटे मकानात हैं, फ्लैट्स हैं, जैसे बम्बई में छोटे छोटे फ्लैट्स हैं। अब एक आदमी जो है जा रहा है, कोई
کوئی فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ جو ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگ کس حالت میں ہیں، گرمی کا موسم ہے، لوگ جو ہے آپ کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بلا وجہ جو ہے آپ گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں نگاہ اٹھا کر دیکھوں گا کسی گھر میں تو ہو سکتا ہے کہ میری نظر کسی نامحرم پہ پڑے، جس کے ذریعے سے میری آنکھ آلودہ ہو سکتی ہے۔ جب یہ آنکھ آلودہ ہوگی تو یہ جو زہر جو ہے، یہ جو تیر ہے، یہ جا کے قلب میں پیوست ہوگا، یہ جو برائی ہوگی وہ قلب میں جا کے جو ہے وہ انڈیلے گی۔ تو آنکھ کے ذریعے سے گندگی انڈیلی جا رہی ہے قلب میں، تو قلب کیا ہو گیا؟ گٹر بن رہا ہے، ایک آلودگیوں کا گٹر بن رہا ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے جو ہے وہ غلاظت پھینکی جا رہی ہے، کان کے راستے سے غلاظت پھینکی جا رہی ہے۔ گر کہاں رہی ہے وہ دیکھیں، کان سے غلاظت گر رہی ہے قلب میں، تو قلب کیا بن رہا ہے؟ ایک گٹر بن رہا ہے، جراثیم کا گڑھ بن رہا ہے۔ تب جب اس میں جراثیم پیدا ہوں گے، خلوت دل نیز جائے صحبت اغیار، دیو چوں بیروں روت فرشتے درایت۔ یہ قلب کا حرم جو ہے، یہ خلوتگاہ، یہ جو ہے ہر ایک کا جو ہے مسکن نہیں ہے۔ دیو باہر نکلیں گے تو فرشتے آئیں گے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ فرشتوں کو اس قلب میں بلائیں، آپ دیکھیے ہر انسان سب رکھتے ہوئے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بھئی پیسہ نہیں ہے پریشان، کچھ لوگ پیسہ رکھتے ہوئے پریشان ہیں، دولت رکھتے ہوئے پریشان ہیں، آسودگی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے زندگی میں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں پریشان حال ہے؟ پیسہ ہے، مکان ہے، کاروبار ہے، سب ہے، مگر پریشان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کو سکون نہیں ہے۔ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، بزنس ٹھپ پڑا ہوا ہے، لیکن دل ہے جو مطمئن ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو دل کو پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو دل نجس ہوتا ہے کیسے؟ آنکھ کے ذریعے سے نجس ہوتا ہے، کان کے ذریعے سے نجس ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے نجس ہوتا ہے۔ کہ اگر انسان کو پاک رکھنا ہے، دل کو پاک رکھنا ہے تو زبان کو پاک رکھنا ہوگا، دل کو پاک رکھنا ہے تو آنکھوں کو پاک رکھنا ہوگا، کہ ہم بلا وجہ جو ہے ادھر ادھر نہ جھانکیں۔ کہ ایک شخص جو ہے کسی کے گھر میں جو ہے وہ جھانک رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے، دروازہ بند ہے، سان ہے، تو اس سان میں، اس روزن میں آنکھ لگا کے دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے غصے کی حالت میں اور کچھ تلاش کرنے لگے، لکڑی تلاش کرنے لگے۔ زوجہ نے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں ایک ایسا ڈنڈا تلاش کر رہا ہوں کہ جس سے اس شخص کی آنکھ پھوڑ دوں کہ جو ہمارے کمرے میں دیکھ رہا ہے۔ یعنی دروازہ بند تھا اور دروازے کے باہر روزن سے کوئی شخص جھانک رہا تھا۔ حضور نے کہا کہ میں اس کی آنکھ کو پھوڑ دوں گا۔ کہ اگر کوئی شخص، فرضاً اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، اس کی آنکھ کوئی پھوڑ دے تو وہ اس کو دیت دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ انسان کے جو ہے اس کے حریم میں دخالت ہے۔ حریم میں کسی کے داخل نہیں ہونا ہے، کسی کے حریم میں جو ہے آپ کو جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں ہے، نہ آپ نگاہ کے ذریعے سے جانے کی اجازت ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے مثال کے طور پر موبائل میں اس نے کیا کیا نہیں دیکھا ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو چیک کریں، اس کا موبائل چیک کریں۔ یہ خود حرام کام کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حرام کام کر رہا ہے اور آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کتنا جو ہے پاک ہے یا کتنا آلودہ ہے، وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ خود دیکھ کر آپ خود آلودہ ہو رہے ہیں، یہ آپ کو فکر نہیں، آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ خود گناہ کر رہے ہیں۔ لا تجسسوا، تجسس مت کرو، یہ مت دیکھو کہ فلاں شخص کس سائٹ پہ جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے چیک کرنے کی۔ آپ اگر چیک کر رہے ہیں تو آپ خود گناہ، اس کے تجسس کر رہے ہیں نا، گناہوں میں تجسس کر رہے ہیں، تو تجسس کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے پھر اس کو آپ نشر کر رہے ہیں، تو پھر آپ نشر کر رہے ہیں، کس چیز کو نشر کر رہے ہیں؟ ماحول کو آپ آلودہ کر رہے ہیں اور جسور بنا رہے ہیں آپ معاشرے کو، کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص جب گناہ کر سکتا ہے تو آپ لوگوں کو کرنے میں کیا خجالت محسوس کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ گناہ کر رہے ہیں،
بڑے بڑے لوگ یہ گناہ کرتے ہیں، آپ کریں تو کیا مشکل کی بات ہے، لہٰذا آپ بھی کریے۔ تو لہٰذا اس طرح سے تبلیغات سو، گناہوں کی ترویج، فحشا کی ترویج، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ترویج فحشا اس سے بڑا گناہ ہے، جس نے جو گناہ کیا ہے اس سے زیادہ گناہ آپ کر رہے ہیں، اس سے بڑا گناہ آپ کر رہے ہیں کہ آپ اشاعہ فحشا کر رہے ہیں، آپ جو ہے برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، گندگیوں کو پھیلا۔ ایک شخص نے مثال کے طور پہ گندگی کی، یہاں پہ ٹوائلٹ کر دیا، اس کو آپ پھیلا رہے ہیں، گندگی کو آپ پھیلا رہے ہیں اور پاکیزہ چیزوں پر اچھال رہے ہیں، پاکیزہ قلوب پر اچھال رہے ہیں، اور جو ہے آپ اچھی خاصی کتابوں پر جو ہے وہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، گندگی کو اٹھال کر آپ جو ہے آپ پھینک رہے ہیں، تمام کمرے کو آلودہ کر رہے ہیں، تمام کتابوں کو آلودہ کر رہے ہیں، تمام چہروں کو یہ آپ گندگی کو پھیلا رہے ہیں۔ تو گندگی کو پھیلانا بھی جرم ہے، تو آپ اس سے پرہیز کریں، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے حریم میں دخالت دینا، کہ کوئی شخص جو ہے، کوئی شخص نے کوئی گناہ چھپ کے کر رہا ہے، آپ اس میں تجسس کر رہے ہیں، اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں، یہ خود آپ گناہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا کسی کا خط پڑھنا جرم ہے، کسی کا میسیج پڑھنا بغیر اجازت کے جرم ہے، کسی کے موبائل کو چیک کرنا اور اس کی تصویریں دیکھنا حرام ہے۔ آپ اجازت لیں اور اتنی اجازت لیں جتنی اجازت آپ کو دی گئی ہے۔ آپ کو اجازت دی گئی ہے یہ تصویر دیکھنے کی، آپ دوسری تصویر کے اوپر کیوں جو ہے بٹن دبا رہے ہیں؟ تو گویا آپ جو ہے حریم میں دخالت کر رہے ہیں۔ حریم میں دخالت کرنا آپ کو مجرم بنا رہا ہے، اور آپ جرم کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، آپ خطاوار ہو رہے ہیں، آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، آپ غلطی کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات آپ کے اوپر تکوینی اعتبار سے بھی مرتب ہوں گے، شرعی اعتبار سے بھی مرتب ہوں گے، اور اس طرح سے آپ معنویت اور نعمتوں کا دروازہ، فیوزات الہیہ کا دروازہ خود اپنے آپ پر آپ بند کر رہے ہیں۔ اس کے اثرات آپ پر یہ مرتب ہوں گے کہ پھر آپ کوئی نیکی کرنا چاہیں گے تو وہ نیکی آپ سے نہیں ہو سکے گی، کیونکہ آپ گناہ میں اپنے آپ کو آلودہ کر چکے ہیں۔ لہٰذا آپ کو چھوٹی چیز سے بھی بچنا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ہاتھ سے کوئی نیکی سرزد نہیں ہو سکے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے تمرین کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت۔ اب کسی کو عادت ہو جاتی ہے، لوگوں کے خطوط پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے، لوگوں کے میسیجز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہنے کا ایک اس گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو کسی ایک قسم کی لت لگ جاتی ہے، وہ اس لت میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، اور اس کو وہ گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور وہ غافل رہتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ کتنے گناہ ایسے ہیں، مثال کے طور پہ کسی نے گناہ کیا، آپ نے اس کی تصویر لے کر جو ہے وہ بٹن دبایا اور بھیج دیا، کسی نے کوئی غلط بات پڑھی، تو وہ اگر اس نے گناہ کیا ہے تو آپ پھیلا کر اس سے بڑا گناہ کر رہے ہیں نا۔ اس نے جو ہے 4 آدمی کے سامنے ایک بات کہی، اس نے غیبت کر دی، اور غیبت کو آپ کو معلوم ہے کہ غیبت جو ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے، یعنی اس نے صحیح کیا ہے، ایسا نہیں کہ تہمت اور غیبت میں یہی فرق ہے کہ تہمت میں وہ شخص وہ نہیں کرتا ہے، آپ اس پہ جھوٹی الزام لگاتے ہیں، وہ تہمت ہے، لیکن کوئی آدمی کر رہا ہے، غیب چھپ کے کر رہا ہے، آپ اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہاں کوئی ظاہر کر رہا ہے، لیکن ظاہر بھی کر رہا ہے تب بھی بہت سارے لوگوں کے لیے وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو جن کے لیے ظاہر نہیں ہے آپ ان پہ ظاہر نہ کریں۔ ہر انسان سے آپ کو محبت کرنا چاہیے، ہر انسان سے آپ کو جو ہے وہ اگر آپ کو انسانوں سے محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خالق سے بھی محبت نہیں ہے۔ آپ کے اندر اگر آپ مخلوق کا شکریہ نہیں ادا کر رہے ہیں تو خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس سے شکر کی جو استعداد ہوتی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، آپ کے پاس جو مادہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، آپ کے پاس وہ صلاحیت سلب ہو رہی ہے۔ تو یہ صلاحیت اپنی جو ہے نا وہ ہم سلب نہ کریں، ہم کوشش کریں پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ کہ اپنے تمام وجود کو پاک کریں، اور اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہاں آسان ہے ان کے لیے کہ جن کی فطرت سالم ہے، جو ابھی گناہوں میں ملوث نہیں ہوئے ہیں۔ جوان لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سب آسان ہے، کیونکہ جوانوں کے لیے انشاءاللہ
پھر اگلا جو ہمارا اشرہ ہوگا وہ صرف جوانوں سے مخصوص ہوگا، اور تربیت جوان پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اگر حیات باقی رہی تو پھر اس پر گفتگو ہوگی کہ یہ عادتیں کس طرح سے گھر کر لیتی ہیں، کیسے انسان ان عادتوں کا اسیر بن جاتا ہے، تو پھر ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے انہیں پاک و صاف کرنا۔ ابھی اگر کوئی چیز آج آپ نے صبح کپڑا پہنا، شام میں دھو لیں، آسان ہے، لیکن اگر آپ نے 1 مہینے تک کپڑا نہیں بدلا ہے، 1 مہینے کے بعد دھونا چاہتے ہیں تو میل کے ساتھ کپڑا بھی صاف ہو جائے گا، کپڑا بھی باقی نہیں رہے گا، اتنا میل جم جائے گا کہ اس کو آپ دھو نہیں سکیں گے۔ مرض ایسا جو ہے وہ طاری ہو جائے گا کہ مرض کے ساتھ مریض بھی غائب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب گناہ ہو تبھی گناہوں پہ ہم توبہ کر لیں، اور دوسرا بھائی ہمیں متوجہ کر دے کہ آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اس سفر طہارت کو آگے بڑھائیں، تاکہ جو ہے ابتدا سے یعنی نطفے سے لے کر آخر حیات انسانی تک مسلسل ہمیں پاک رہنے کی ضرورت ہے، مسلسل پاکی کی طرف ہمیں قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ گفتگو جہاں پر ختم ہو رہی ہے پھر گفتگو وہاں سے شروع ہوگی، اور ہم گفتگو کو یہیں پہ تمام کرتے ہیں۔ شکر خدا بجا لاتے ہیں کہ پروردگار نے توفیق عطا فرمائی کہ اس ماہ مبارکہ رمضان میں کو ہمیں نصیب فرمایا، اور اس میں اس گفتگو کا ہمیں شرف عطا فرمایا۔ پروردگار ان معروضات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے اخلاق کو اخلاق قرآنی بنا دے، اخلاق اسلامی بنا دے، ہمارے آداب کو آداب اسلامی بنا دے، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔